السلام علیکم، میں ہوں نیلم اسلم۔ دو بڑی خبریں میرے پاس آئی تھی، میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے۔ ظاہر جعفر اور اس کے پیرنٹس کے بارے میں ہمیں سب سے بڑا خدشہ ابھی تک یہی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی بیل پر باہر آتا ہے تو وہ اس ملک سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا، اور ظاہر جعفر کی انٹینشنز پہ تو ہمیں بالکل بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے پیرنٹس کی انٹینشنز پہ بھی نہیں۔ لیکن اب سب سے بڑی خبر یہ آ گئی کہ کیبنٹ نے ان کا نام ECL میں ڈالنے کی منظوری دے دی ہے۔ اب یہ لوگ اس ملک سے فرار نہیں ہو سکتے۔ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کا نام اب سے کچھ دیر میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ نور مقدم کیس کے حوالے سے اپڈیٹ آئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ظاہر جعفر کے اوپر جو دفعات لگائی گئی تھیں اس میں 324 کی دفعہ بھی شامل کر دی گئی ہے، جس میں اقدام قتل آتا ہے۔ پہلے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈفرینٹ قسم کی انفارمیشن آ رہی تھی، کانٹراڈکٹری انفارمیشن آ رہی تھی کہ اگر امجد بیک آؤٹ کرتا ہے تو کیا یہ دفعہ ڈالی جائے گی یا نہیں۔ لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ 324 کا جو آرٹیکل ہے وہ بھی FIR میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ اب تو ہم کیس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس کو بالکل ہم نے الائیو رکھنا ہے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ لوگ ہیں وہ باتیں کریں گے جب بھی ہم کوئی انفارمیشن لے کے آئیں گے، ہم صحافی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا انفارمیشن پہنچانی ہے، اور جو دوسری سائڈ ہے یا ظاہر جعفر کی فیملی ہے اس سے ریلیٹڈ بھی جو انفارمیشن سامنے آئے گی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اگر اس کے فیملی کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نور کے ساتھ ہیں، فیصلہ آپ نے ان کے ایکشنز کو دیکھ کر خود کرنا ہے، لیکن ایز اے خبر ہم اس کو رپورٹ ضرور کریں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں خود بھی سیریس قسم کے ڈاؤٹس ہیں ان کی انٹینشنز پر، ان کے ایک ایک لفظ پہ، کیونکہ تینوں قصوروار ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا قصور جو ہے وہ معاف کرنے والا ہو۔ اینی آگے بڑھتی ہوں۔ افغانستان کے جو سفیر ہیں ان کی بیٹی کی بات کرتے ہیں۔ بہت زیادہ پورے پاکستان کی جو ہے اس میں بدنامی کی گئی۔ انڈین لابی بڑی ایکٹیو تھی، انہوں نے فیک نیوز بھی بنائی کہ پاکستان میں خواتین محفوظ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے ملک میں چیزیں ہو رہی ہیں، جو وائلنس ہو رہا ہے، جو ڈومیسٹک اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جو چیز فیک ہے وہ فیک ہے۔ اب اس بات کو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ ان کا اغوا نہیں کیا گیا تھا۔ جو افغان وفد آیا تھا اس کو ساری ویڈیوز دکھا دی گئی ہیں، ان کو جو کال ڈیٹا ہے وہ سارا سب کچھ دکھا دیا گیا ہے کہ یہ اغوا نہیں ہوئی۔ ویڈیو میں کہیں بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ ان کو کہیں پر اغوا کیا گیا ہے، جس کے بعد جو افغان وفد ہے اس کو مطمئن کر دیا گیا ہے۔ اب وہ پاکستان کو ڈی فیم کرنا چاہیں تو الگ بات ہے۔ پاکستان بار بار کہتا رہا ہے کہ ان کو لایا جائے، ان سے ابھی کچھ سٹیٹمنٹس لینی ہیں، ان کی فیملی سے بات کرنی ہے تاکہ ہم مزید ان کی کوآپریشن سے انویسٹیگیٹ کر سکیں اگر واقعی ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، لیکن ان کی جانب سے کوآپریشن نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے جتنی بھی انویسٹیگیشن کی ہے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان کا اغوا نہیں ہوا تھا۔ معاملہ ہے کیا تھا؟ سب سے پہلے تو پاکستان کی بدنامی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ مسلسل استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور آج ہی یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جو داسو ڈیم اور جوہر ٹاؤن میں جو بلاسٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی افغانستان کا ہاتھ ہے، وہیں سے لوگوں کی انوالومنٹ ثابت ہوئی ہے۔ لیکن اس لڑکی کے بارے میں جو افغان سفیر کی بیٹی ہے اس کے بارے میں اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ یہ جرمنی میں اسائلم چاہتی تھی، اس کے لیے یہ سارا جو ڈرامہ ہے بادی نظر میں وہ رچایا گیا ہے اغوا والا، اسی لیے وہ پاکستان سے افغانستان نہیں گئی، وہ ٹرکی گئی ہے اور اب وہ جرمنی میں اسائلم لینے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بارہا کہا کہ ہم سے کوآپریٹ کیا جائے، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہم اس کا ازالہ کریں گے، اور کوئی ملزمان اگر ملوث ہیں تو ہم ان کو سزا دیں گے، ان کو پکڑیں گے۔ لیکن چونکہ ایسا کچھ تھا نہیں، ان کی جانب سے کوآپریٹ نہیں کیا گیا اور وہ بھاگ گئے یہاں سے، اور اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے اور ذرائع سے یہ خبر آ گئی ہے کہ اغوا نہیں ہوا تھا، یہ صرف ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ تو جو ہمارے ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہم کیس کور کر رہے ہیں نور کا، اس میں اب یوٹیوب کو بھی تکلیف ہونا شروع ہو گئی، سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب اس کی پیچھے کچھ بھی محرکات ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم کشمیر کے اوپر بات کرتے ہیں تو بھی ان پلیٹ فارمز کو تکلیف ہوتی ہے، یہ مختلف ہم پہ پابندیاں لگاتے ہیں، جب پیلسٹین کی بات کرتے ہیں تو بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے،
اور اس طرح کا اگر کوئی سوشل ایشو اس کے اوپر ہم بات کرنا شروع ہو جائیں تو بھی تکلیف شروع ہوتی ہے. اور اسی سلسلے میں جو میرا کانٹینٹ ہے اس کے اوپر کچھ چیزیں آ رہی ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم اپنا کیس لڑیں گے. اور کیونکہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کر رہے کہ جو کہ کسی کے اگینسٹ ہو, ہم صرف نور کے لیے انصاف چاہتے ہیں, یہ ہماری خواہش ہے اور یہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا. تو پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس سے بھی اویئر ہے. پاکستان زندہ باد.